بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومهم آمين. أنه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن الإشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مبارک اور سنجیدہ تقریب میں اجلاس میں مجلس میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی اور محترم المقام حضرت مولانا حسن محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. حضرت مولانا کا حکم کئی سال سے چل رہا تھا لیکن اللہ کی طرف سے آج کا دن مقرر تھا حاضری کے لیے. حضرت مولانا دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا ہونے کی حیثیت سے تو ہمارے لیے محترم ہے ہی لیکن ویسے بھی اپنے کمالات کے اعتبار سے بزرگوں کی طویل صحبت اور ان سے استفادہ اور ان کے فیوز کو عام کرنے کے تعلق سے ہمارے لیے قابل رشک ہیں. ضابطے میں ہم لوگ معاصر ہیں مگر مولانا اپنے کمالات کے اعتبار سے ہمارے جو ارادے ہیں جو منصوبے ہیں جو دینی کاموں کے لیے ذہن میں پلان ہے اللہ تعالیٰ ان سب میں برکت عطا فرمائے خیر فرمائے آسانی عطا فرمائے. بخاری شریف کی اس آخری باب کے سبق میں کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں عام طور پر جو طلباء کے کام کی ہوتی ہیں اور عام لوگوں کے لیے قابل فہم نہیں ہوتی لیکن مجمع دونوں طرح کا سامنے ہوتا ہے تو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اس انداز سے بات ہو جائے کہ وہ سب سے سمجھ میں آ جائے اور سب سے کام کی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نافع بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دو باتیں خاص طور سے سمجھنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر بندہ عقلی طور پر اس بات کو مان لے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے یعنی دنیا میں اگر اختلاف بنیادی ہے تو وہ ان دو لوگوں کے درمیان ہے جن میں سے ایک خالق کو مانتا ہے اور ایک خالق کو نہیں مانتا.
جو پیدا کرنے والے کو مانتا ہے پھر اس کے لیے آگے کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور پیدا کرنے والے کو ماننا انسان کی صحیح بات یہ ہے، مجبوری ہے. جو انکار کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. یہ بہت اشارے میں بات کر رہا ہوں میں جلدی کیونکہ وقت بھی کم ہے اور یہ مضمون عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس زمانے میں الحاد بھی تیزی سے پھیل رہا ہے، انکار مذہب اور انکار خدا، انکار الہ. لیکن اگر آپ غور کریں گے اور اس سلسلے میں لکھنے والوں کی کتابوں کو پڑھیں گے، خدا کا انکار کرنے والوں میں بھی موٹی موٹی کتابیں لکھ رکھی ہیں. لیکن سارے مباحث پڑھنے کے بعد قرآن نے جہاں پہنچایا ہے وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب انسان پریشانی کی انتہا پر پہنچتا ہے تو اس کا دل ایک پیدا کرنے والے ہی کو پکارتا ہے. تو جو یہ ماننا بہت آسان ہے، پیدا کرنے والے ہی کی طرف سے دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ ملنا چاہیے، یعنی وحی الہی کی ضرورت ہے. یہ جب مان لے گا آدمی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغمبروں پر ایمان لانا بہت آسان ہوگا. اس اعتبار سے ہم سب کے لیے بات آسان ہے کہ ہم یہ مانیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے اور زندگی کا صحیح راستہ بتانے کے لیے اپنی طرف سے وحی کا سلسلہ جاری کیا. جیسے حضرت مولانا عقیدے کی بات کر رہے تھے، میں اسی رخ پر بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ اس زمانے کا سنگین مسئلہ ہے. ایک بات اتفاق سے یاد آئی، علامہ اقبال مرحوم سے لاہور میں ایک انگریز پروفیسر بڑے اعلیٰ درجے کے کوئی مفکر تھے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا، بڑی عمر کے آدمی تھے، کہ اقبال میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا آج شام کو میرے ساتھ چائے پیو. تو اقبال پہنچ گئے. کہنے لگے کہ عام مسلمان جس طرح یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا، وحی آئی، تو کیا تم بھی ایسے ہی مانتے ہو؟ علامہ اقبال نے کہا میں بھی ایسے ہی مانتا ہوں، میرا عقیدہ بھی ہے. کہنے لگے تم تو بہت پڑھے لکھے آدمی ہو، میرا خیال یہ تھا کہ تم شاید اس بات کو نہ مانتے ہوں گے. اقبال نے کہا کہ میں کیوں نہ مانوں، مجھ میں تو شاعری کی وحی آتی ہے، مجھے تجربہ ہے کہ حضور علیہ السلام میں قرآن کی وحی ضرور آئی ہوئی. اس کی وضاحت کی انہوں نے تفصیلی واقعہ ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرے دل پر شاعری نازل ہوتی ہے تو مجھے بہت آسان ہے سمجھنا اور یقین کرنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا کہ اللہ نے اپنی وحی کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک وحی کے الفاظ اپنی طرف سے نازل کیے جس کو ہم قرآن کے نام سے جانتے اور مانتے ہیں، اور دوسری وحی کو حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر لقا فرما دیا. اس کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بات کو پہنچایا یا اپنے عمل سے دکھا کر کے دکھایا یا آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس کو برقرار رکھا. یہ حدیث کی تعریف جو ہمارے علماء کرتے ہیں، اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وتقریراتہ، تینوں باتیں اس میں آ گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں پرانے تمام فتنے باقاعدہ تازہ کیے جا رہے ہیں پلان کے تحت، منصوبے کے تحت. ایک فرقہ 20ویں صدی میں اٹھا تھا اور دب گیا تھا جس کو اہل قرآن کہتے ہیں. وہ نظریہ دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے اور ہمارے ملک میں جگہ جگہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے لوگوں کا. ایسا یہ ذہن بن رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے کہ ہمارے آقا رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسے حالات آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے. حدیثوں میں بعض گمراہ لوگوں یا گمراہ فرقوں کی اتنی واضح نشاندہی کی گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضور دیکھ کر بات کر رہے ہیں. یہ حضور کے معجزات میں سے ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ایسا ہوگا وہ ہو گیا. پہلی صدی میں بھی ہو گیا کہ پیٹ بھرا ہوا آدمی، رجل شبعان متکئ علی اریکتہ یقول حسبنا کتاب اللہ. حضور نے فرمایا ایک پیٹ بھرا آدمی
اپنی مسحری پر یا آرام کرسی پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا کہے گا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نظریہ اس زمانے میں بھی پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم ایک بات کہہ کر آگے بڑھتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں اور حدیث کو نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں قرآن کہاں سے ملا؟ قرآن امت کو حدیث سے ملا۔ صحابہ جب یہ بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، حضور پر یا ایھا المدثر نازل ہوئی، یا ایھا المزمل نازل ہوئی، فلاں آیت نازل ہوئی، فلاں سورت نازل ہوئی اور حضور نے اس کو فلاں جگہ لکھوایا، یہ ساری تفصیل کیا ہے؟ حدیث ہی تو ہے۔ تو قرآن حدیث سے ملا ہے۔ اگر کوئی حدیث کا انکار کرے تو حقیقت میں وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام عقیدوں میں اپنے سلف کے راستے پر قائم رہیں اور سلف کے اس راستے پر جو آخر زمانے میں حضرات اکابر دیوبند رحمہ اللہ کے ذریعے منقع ہوا، صاف ہوا، واضح ہوا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندگی کا مطلب ہے، ایمان کا مطلب ہے مان لینا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں باتیں پہنچائی ہیں ان کو تسلیم کرنا۔ اس میں کہیں کہیں یہ ہوگا کہ ہماری عقل ہمارا ساتھ نہیں دے گی۔ یہی وہ نقطہ ہوتا ہے جہاں سے گمراہی اور ہدایت کا فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ بات سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، میرے الفاظ پہ ذرا غور کیجیے گا، کہ جو لوگ یہ بات سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہماری عقل ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتی، ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ ہدایت پر رہتے ہیں۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل تو اصل ہے، جب ہماری عقل میں نہیں آ رہا تو کر دو انکار، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال سے سمجھایا کہ تمہاری ساری صلاحیتیں محدود ہیں۔ تم آنکھوں سے دیکھتے ہو لیکن ایک حد سے آگے کا تمہیں نظر نہیں آتا، تم کانوں سے سنتے ہو مگر ایک فاصلے سے زیادہ دور کی آواز تمہیں سنائی نہیں دیتی۔ تو اسی طرح سے تمہاری عقل کی بھی ایک حد ہے، ایک حد تک وہ عقل تمہارا ساتھ دے گی اور اس کے بعد وہ کام نہیں کرے گی، وہاں جا کر تسلیم کرنا ہوگا۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا معرفت جمال میں کام نہ آئے بال و پر، عقل کہیں پہ گر پڑی چھوٹ گئی کہیں نظر۔ تو بات یہ ہے کہ معرفت کی انتہا تک عقل نہیں لے جا سکتی، لہذا انسان کو عقلیت پسند تو ہونا چاہیے بے شک، لیکن عقلیت پرست نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دین عقل کے مطابق ہے، عقل کے تابع نہیں ہے۔ اس تمہید کے ذریعے میں اسی مضمون کی طرف جا رہا ہوں جو اس باب کا مضمون ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے بارے میں آپ واقف ہیں، عام لوگ بھی واقف ہیں۔ بخاری شریف کا نام بولا جائے تو ایک عام مسلمان بھی پہچانتا ہے کہ حدیث کی ایک سب سے بڑی کتاب، سب سے صحیح کتاب ہے جس کو بخاری شریف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے اس کو۔ یہ واحد کتاب ہے جس کو قرآن کریم کے علاوہ قرآن جو کتاب کعبۃ اللہ میں پوری پڑھی گئی ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک محدث کے خواب میں اپنی کتاب فرمایا ہے، محمد ابن اسماعیل کی صحیح۔ یہ مقبول کتاب، اس کتاب کی جو تکمیل ہو رہی ہے آپ دیکھیں، وہ باطل فرقوں کے رد پر ہو رہی ہے۔ یہ باب آخر والے حصے کا جو کتاب کا حصہ ہے، جو کتاب ہے اس میں آخر والی یعنی آخری جو چیپٹر ہے اس کا، وہ ہے کتاب التوحید۔ اور بعض نسخوں میں ایک لفظ اور ہے والرد علی الجہمیۃ وغیرہم، یعنی اس کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے آخر میں اس کتاب کے جو مضمون لا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ توحید کا بیان اور جہمیہ جو ایک فرقہ تھا ان پر اور ان کے علاوہ پر رد کا بیان، رد کریں گے۔ یعنی انہوں نے جس انداز سے توحید کو سمجھا اس کی غلطی واضح کریں گے۔ ابواب کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مضمون ادا کیا ہے اور یہ آخری باب اس میں آیا ہے۔ یہ توحید کی بات آئی ہے اور ابھی حضرت مولانا فرقی توحید کی بات فرما رہے تھے، تو ہوا یہ ہے کہ عقلیت پسندی کا سلسلہ پہلی صدی میں شروع ہو گیا اور اس کے امام تھے معتزلہ، فرقہ معتزلہ۔ وہ ہر چیز کو اپنی عقل سے ناپتے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا
کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ہمیں توحید کو تسلیم کرنا ہے، لہٰذا اللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی صفات کو اگر مانیں گے اور ان کو حادث مانیں گے، فانی مانیں گے، تو وہ اللہ کی شان نہیں ہوگی، اور اگر فانی نہیں مانیں گے بلکہ باقی مانیں گے، قدیم مانیں گے، عربی میں اس کو قدیم کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی چیز، اگر ہم ان کو قدیم مانیں گے تو اللہ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہو جائیں گی جو قدیم ہیں، فانی نہیں ہے، یعنی تعدد قدما، ہماری درسی زبان میں کہا جاتا ہے تعدد قدما لازم آئے گا، یعنی اللہ کے سوا بھی کچھ چیزوں کو باقی ماننا پڑے گا، لہذا توحید پورے طور پر خالص نہیں رہے گی۔ یہ ان کی عقل نے ان کو بتایا، لہذا انہوں نے صفات کا انکار کر دیا، چھٹی ہو گئی، وہ سر ہی کاٹ دو جس میں درد ہو، بجائے اس کے کہ سر کا علاج کرو، درد کا علاج کرو، سر ہی کاٹ دو۔ علماء اہل سنت والجماعت نے ان کو بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں اپنی صفات بیان کرتے ہیں اور اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں، تو پھر تم کون ہوتے ہو اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے؟ ٹھیک ہے تمہاری عقل میں بات نہیں آ رہی تو پیچھے ہٹ جاؤ، انکار تو نہیں کر سکتے، ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری صفات ہیں، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، قدوس ہوں، قادر ہوں، متکبر ہوں، علیم ہوں، قابل ہوں، باسط ہوں، رافع ہوں، مذل ہوں، معز ہوں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے ثابت کر رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ نہیں جی آپ کی توحید مجروح ہو جائے گی، ہم نہیں مانتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو انہوں نے عقلیت پرستی کی بنیاد پر صفات کا انکار کیا، علماء اہل سنت نے ان کا رد کیا۔ اسی عقلیت پسندی کی بنیاد پر ایک مسئلہ اور کھڑا کیا انہوں نے ہی اتفاق سے، اور وہ تھا مسئلہ خلق قرآن کا، وہ اسی کی کوکھ سے نکلا تھا۔ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ متکلم ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے، جب کلام اللہ کی صفت ہے تو وہ قدیم ہوگا، باقی ہوگا، فانی نہیں ہوگا، یہ اہل سنت کا عقیدہ تھا۔ معتزلہ کو چونکہ انکار کرنا تھا صفت کا، لہذا انہوں نے قرآن کو کہا کہ یہ جو قرآن اللہ نے اوپر سے نازل کیا ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، پیدا کی ہوئی چیز ہے، یہ قدیم اور باقی نہیں ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے، چونکہ صفت کا انکار کرنا تھا۔ اس مسئلے کو انہوں نے کھڑا کیا اور اس میں ان کا غلو اتنا بڑھا کہ انہوں نے کسی طرح سے حکومت پر رسوخ حاصل کر لیا۔ خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں اور اس کے بیٹے معتصم باللہ کے زمانے میں یہ فتنہ اپنے عروج پر تھا، حکومت پر حاوی ہو گئے تھے وہ لوگ۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ باطل نظریات اقتدار کو اپنے قریب یا اقتدار کے قریب خود ہو کر اپنے نظریات کی تبلیغ کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اہل حق کو ان کے مقابلے میں قربانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس وقت یہی ہوا کہ علماء اہل سنت والجماعت نے صحیح مسئلے کو ظاہر کیا، اور اس وقت ان کے سب سے بڑے عالم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام ابو حنیفہ کا زمانہ گزر چکا تھا، امام شافعی کی بھی وفات ہو چکی تھی، امام شافعی تو حیات تھے مگر بڑھاپا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے عروج پر تھے، شہرت کے اور علم کے اور ترقی اور روحانیت کے، انہوں نے اس عالم کو اٹھایا اور حق کو واضح کیا، تو اس کی پاداش میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ بھی ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ طاقت والے اپنا نظریہ منوانے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں اور علماء حق اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 70 سال کی عمر میں بڑھاپے میں جیل کاٹی، 27 مہینے جیل میں رہے، اور ان کو روزانہ جیل سے نکال کر، کمرے سے نکال کر 2 کوڑے لگائے جاتے تھے، اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ وہ کوڑا اتنا سخت تھا کہ اگر ہاتھی کے بھی مارا جاتا تو وہ بلبلا اٹھتا۔ 2 کوڑے کھاتے تھے اور جا کر اندر بند ہو جاتے تھے۔ بعد میں جب رہائی ہو گئی، معتصم ہی کے دور میں حالات بدلے اور ان کو رہا کر دیا گیا، تو انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مجھے پہلی بار لے جا رہے تھے مارنے کے لیے تو وہاں بھیڑ تھی، کسی آدمی نے پیچھے سے میرے کرتے کا کونا پکڑ کر کھینچا، تو میں نے دیکھا مڑ کر کے کون ہے، تو میں پہچانا نہیں، ایک اجنبی آدمی تھا۔ اس نے میرے کان میں کہا کہ آپ مجھے پہچانتے نہیں ہوں گے مگر نام میرا ضرور جانتے ہوں گے، میں ابو الہیثم ڈاکو ہوں۔ اس زمانے کا ایک بڑا مشہور نام تھا
ڈاکو تھا وہ، اور وہ بار بار گرفتار ہو کر بار بار سزائیں پاتا تھا اور پھر چھوٹ جاتا تھا. اس نے سال ہر سال حکومتوں کو پریشان کیا تھا. اب وہ آزاد تھا توبہ کر کے. تو ابو الہیثم ڈاکو جیسے ہی اس نے کہا امام صاحب پہچان گئے، بھائی تمہیں مجھ سے کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا کہ امام احمد تم جانتے ہو کہ میں ڈاکو رہا ہوں، میں نے دنیا کے لیے، کمینی دنیا کے الگ الگ وقتوں میں، بیٹے آپ بیٹھ جاؤ جسے ضرورت ہوگی لے لیں. اس نے کہا کہ امام احمد میں نے کمینی دنیا کمانے کے لیے الگ الگ وقتوں میں 18,000 گھوڑے کھائے ہیں اور ثابت قدم رہا ہوں. تم اللہ کے لیے گھوڑے کھانے جا رہے ہو، پھسل بچ جانا، حق پر قائم رہنا. اس طرح سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حق کی لاج رکھی اور حق کو واضح کیا، حق کو غالب کیا. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا، اس امت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک حق کھل کر سامنے آتا ہے اور وہ عروج پر پہنچتا ہے تو شیطان کو پسند نہیں آتا، لہٰذا وہ اسی کے ماننے والوں میں سے کچھ لوگوں کو غلط راستے پر لگاتا ہے اور ان کے مزاجوں میں غلو پیدا کر دیتا ہے. کسی بھی مسئلے میں شریعت کے جو لوگ غلو کرتے ہیں حقیقت میں وہ اس کا نقصان کرتے ہیں. یہ اچھی طرح یاد رکھیں، دین کے جتنے کام ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھیں، دین کے جتنے کام ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن جب اسی کام کے کرنے والے اور ماننے والے اس میں غلو شروع کر دیتے ہیں. اور غلو کا مطلب کیا ہے؟ ہماری شریعت بالکل صاف ستھری شریعت ہے. حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ ملت البیضاء نقیہ، صاف ستھری سفید روشن، لیلھا کنہارھا سواء. اس ملت کا، اس مذہب کا دن اور رات برابر روشن ہے. ہماری شریعت میں ہر چیز کا ایک مقام متعین ہے. آپ اس چیز کو اس مقام سے ہٹائیں گے، اوپر لے جائیں گے، سنت کو واجب کہیں گے، مستحب کو سنت کہیں گے یا فرض کہیں گے، اسی کا نام غلو ہوگا. اور جب دین کے کسی بھی کام میں غلو آئے گا تو اور کسی کا نقصان نہیں ہوگا، اسی کام کا نقصان ہوگا. وہ کام رک جائے گا، اس کام کی نافعیت ختم ہو جائے گی. اس بات کو ہمارے سارے مسلمان بھائی سمجھیں اور مانیں اور علماء کی بات پر اس سلسلے میں چلیں. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں نے اس مسئلے کو غلو شروع کر دیا. امام احمد نے تو یہ کہا تھا قرآن مخلوق نہیں ہے، یعنی جو اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم جو پڑھتے ہیں الفاظ ہماری زبان سے جب نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ابھی میں نے پڑھا تھا ختم ہو گیا، تو یہ جو تلفظ بالقرآن ہے، یہ جو میرے الفاظ ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ حادث ہے، یہ فانی ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ تھا. لیکن امام احمد کے لوگوں نے غلو شروع کر دیا، کہا قرآن جب فانی نہیں ہے، قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے، تو قرآن کے الفاظ بھی مخلوق نہیں ہے. اور آگے بڑھ کر کہا کہ جس کاغذ پر قرآن لکھا جاتا ہے وہ کاغذ بھی فانی نہیں ہے. یہاں تک کہ بعضوں نے یہ گتا جو قرآن کی جلد میں لگا ہوا یہ بھی فانی نہیں ہے. اور اس نظریے نے بھی اس طرح سے عروج حاصل کیا کہ حاکموں کے دماغوں تک یہ پہنچ گیا. اب زمانہ تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. امام بخاری سے مجمع عام میں سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کلام اللہ کے بارے میں؟ تو انہوں نے جو بات صحیح تھی وہ کہی، الفاظ محتاط استعمال کیے، الفاظنا افعالنا وافعالنا مخلوقۃ. یہ فرمایا کہ ہم جو الفاظ پڑھتے ہیں یہ ہمارا ایک عمل ہے، اور ہمارے عمل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. قرآن میں ہے واللہ خلقکم وما تعملون. تو شور مچا دیا کہ صاحب یہ تو اسی کے قائل ہیں اور یہ صحیح بات نہیں کر رہے ہیں. ان کی اتنی مخالفت ہوئی کہ امام بخاری کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا. یہ امت کا امام جس کی حکومت قیامت تک کے لیے قائم ہے امت کے ذہنوں پر، اس کو اپنی زندگی میں اتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ وطن چھوڑ کر غریب الوطنی میں وفات ہوئی، اپنے وطن سے باہر وفات ہوئی. تو یہ ایک مسئلہ یہ آ گیا تھا. میں نے یہ ساری باتیں اس لیے بھی عرض کی ہیں کہ اس بات کے مضمون سے اس کا تعلق ہے. ہمارے عزیز طلبہ کو پتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کا جو عنوان قائم کرتے ہیں جس کو ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے، اس میں کسی خاص مسئلے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کبھی وہ اشارہ واضح ہوتا ہے اور کبھی بہت واضح نہیں ہوتا. اسی لیے تشریح کرنے والوں میں اختلاف ہوتا ہے کہ اس جگہ کیا مقصد ہے. تو میں نے اشارہ کر دیا 3 اقوال کی طرف. بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
اس باب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کر رہے ہیں۔ وہ جو پہلا مسئلہ ہے جو معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات نہیں ہے، امام بخاری نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اعمال کو تولیں گے، وزن اعمال کریں گے، تو یہ ایک صفت ہو گئی، اللہ کی صفت فعلی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک صفات ذات اور ایک صفات افعال۔ صفات ذات جو ہے حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام، یہ صفات ذات ہیں، اور اس کے علاوہ جو صفات ہیں وہ صفات افعال کہلاتی ہیں۔ تعریف میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اختلاف ہے، اس کو بیان کرنے کی یہاں ضرورت اور موقع نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات افعال میں سے ایک صفت ثابت ہو رہی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات ثابت ہے۔ یہ ایک رائے ہے۔ دوسرے حضرات نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو معتزلہ کا عقلیت پرستی کی بنیاد پر ایک اور عقیدہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ وزن اعمال ہی کا انکار کرتے تھے۔ یہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم اعمال کو تولیں گے، تو معتزلہ بیچارے اپنے عقل سے سوچنے لگے کہ اعمال کو کیسے تولیں گے بھائی، عمل تو کر لیا، بات ختم ہو گئی، وہ کوئی الگ سے رکھا ہوا تو ہوتا نہیں ہے۔ اس کو ہم اصطلاحی زبان میں کہیں گے کہ وہ جوہر نہیں ہوتا، وہ قائم بالذات نہیں ہوتا، وہ عرض ہوتا ہے، اور العرض لا یبقی زمانین فلسفے کا قاعدہ ہے۔ نماز پڑھی، جس وقت پڑھ رہے ہیں اس وقت نماز کا وجود ہو رہا ہے، ختم ہونے کے بعد نماز کہاں رکھی ہے ہماری جس کو ہم تولیں گے یا اللہ تعالیٰ تولیں گے؟ تو ان کی عقل نے یہ کہا کہ صاحب اعمال کو تولا نہیں جا سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اعمال کو تولیں گے، اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ ہم انصاف کریں گے، وزن اعمالی کا انکار کر دیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس نظریے کی تردید کر رہے ہیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ امام بخاری اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں جو مسئلہ ان کو پیش آیا تھا۔ ان کے سامنے مسئلہ پیش آیا تھا کہ الفاظ قرآن مخلوق ہیں، جو معنی قرآن، جو کلام نفسی ہے وہ قدیم اور غیر مخلوق ہے۔ تو امام بخاری اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہاں کہا جا رہا ہے کہ انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے اور اقوال تولے جائیں گے۔ تلاوت جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے الفاظ کے ذریعے ہمارا قولی ایک عمل ہے، تو ظاہر ہے کہ تلاوت کو بھی تولا جائے گا۔ بھائی ثواب توڑ کر ہی تو ملے گا کہ قرآن کی تلاوت کا وزن کتنا ہے، تو ہمارے اس تلاوت کو تولا جائے گا، قرآن کو نہیں تولا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تلاوت الگ ہے، متنو الگ ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن قدیم ہے اور اس کی تلاوت قدیم نہیں ہے۔ تو جو مسئلہ امام بخاری کے سامنے آیا تھا اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تین اقوال حضرات شراح کے اس کے سلسلے میں ہیں، اب اس کا ترجمہ کر لیں۔ یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازویں قائم کریں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن۔ ترازویں کہا ہے، بعض حضرات نے کہا کہ بہت سی ترازویں ہوں گی، یعنی ہر شخص کی الگ ہوگی، بعض نے کہا ہر عمل کی الگ ہوگی، بعض نے کہا مومنین کی الگ اور کافرین کی الگ ہوگی، بعض نے کہا کہ بہت بڑی ہوگی، اس لیے جمع کا لفظ استعمال کر لیا گیا۔ اور یہ کہ انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ یہاں بس ایک ہی بات کہنی ہے کہ یہ ذرا غور سے سن لیجئے گا، اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے، جو زبان سے بولتے ہیں وہ بھی تولا جائے گا۔ ہم مسلمانوں کو خاص طور سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر عمل کا بھی حساب دینا ہے اور منہ سے نکلنے والی ہر بات کا بھی حساب دینا ہے۔ نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ غیبت کرنی ہے، نہ تکلیف دہ بات کرنی ہے، نہ بے ضرورت بات کرنی ہے۔ زبان کے استعمال کے سلسلے میں جو کوتاہی ہم لوگوں سے ہو رہی ہے، جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں تولا جائے گا اقوال کو بھی، اور یہ حدیث موجود ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ جہنم میں اپنی زبان کی کٹی ہوئی کھیتی کی وجہ سے جائیں گے۔ وقال مجاہد، چونکہ یہاں قسط کا لفظ آیا تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن منتقل ہوا قسطاس کی طرف، جو ترازو کے معنی میں آیت میں استعمال ہوا ہے، وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قسطاس کا جو لفظ ہے، قسطاس اور قسطاس دو طرح پڑھا گیا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، امام تفسیر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی انصاف کے ہیں اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ آگے فرمایا کہ قسط مقسط کا مصدر ہے، یہ کہا جائے گا۔ کیوں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ قسط کے معنی انصاف کے ہیں،
اور قسط سے اگر سیدھے سیدھے اس میں فاعل نکالیں تو وہ قاسط بنتا ہے، اس کے معنی بالکل الگ ہے۔ عربی زبان میں یہ ایک عجیب لطف ہے کہ کبھی کبھی مصدر کے معنی ایک ہے اور مشتق کے معنی بالکل دوسرے ہیں۔ قاسط کے معنی ہے ظالم اور قسط کے معنی ہے انصاف۔ اب انصاف کے معنی میں اگر اس میں فاعل بنانا ہے، انصاف کرنے والا، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ اسے مقسط کہتے ہیں۔ تو اب اس مجبوری میں یہ کہنا پڑے گا کہ قسط مقسط کا مصدر ہے، یہ اشتقاق بعید کہلاتا ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے اور اس کے معنی ہے انصاف کرنے والا، اور جہاں تک قاسط کی بات ہے اس کے معنی ظالم ہے۔ حدیث نقل کرتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ احمد ابن اشکال سے، احمد حمد سے پہلی حدیث نقل کی تھی انما الاعمال بالنیات، وہ حمیدی سے نقل کی تھی، وہ بھی حمد سے نکلا ہوا لفظ ہے، تو گویا اشارہ کر دیا کہ الحمدللہ اولا وآخرا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اول میں بھی اور آخر میں بھی۔ فرماتے ہیں، روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو حضرت رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں یعنی قیامت کے دن والی ترازو میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں ایک بار ساتھ میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند ہیں اس کی وجہ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنے بارے میں کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، مگر بندوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اپنے رب کو کسی نہ کسی درجے میں پہچانیں، اور اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمام کمالات کو محسوس کریں کہ وہ اللہ کے ذاتی کمالات ہیں، اور دنیا میں جو کوئی خیر کی بات ہے اور قابل تعریف بات ہے اس کا استحقاق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ الحمدللہ کا یہی مطلب ہے، وہی لفظ ادا ہے اور وہی مفہوم ادا ہو رہا ہے وَبِحَمْدِهِ کے لفظ سے۔ دوسری اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کمزوری کی نسبت نہ کریں۔ اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی والدین نہیں ہے، کوئی بیوی بچے نہیں ہیں، اللہ کے کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی مشیر نہیں ہے، کوئی معاون نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی سپاہی نہیں ہے جس کی مدد سے اللہ تعالیٰ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام ضرورتوں سے اور تمام کمزوریوں سے پاک ہے، بندہ اس کو مانے۔ سبحان اللہ کا یہی مضمون ہے۔ جب بندہ کہتا ہے میں بیان کرتا ہوں اللہ کی پاکی کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، یہ میں اعلان کرتا ہوں، یہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میرا رب ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو دو باتیں اپنے بندوں سے چاہتے ہیں وہ اس میں پورے طور سے ادا ہو رہی ہیں، اس لیے اللہ کو یہ کلمے بہت پسند ہے۔ ویسے مجھے اپنی بات سمجھنی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں، اللہ کے دین کو بھی ہماری ضرورت نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے اور اللہ کا دین بے نیاز ہے۔ ایک حدیث کا ترجمہ کر کے مجھے میں بات ختم کرتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک بڑی عجیب حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ مخاطب ہے، حدیث قدسی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، میں ظلم نہیں کرتا، اور تمہارے درمیان میں ظلم کو حرام کیا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ مضمون مستقل بیان کرنے کا ہے۔ ہم مسلمان اپنے گھروں میں اپنے معاملات میں ناانصافی کا روزانہ ارتکاب کرتے ہیں، اور یہ بڑا گناہ ہے، اور ہمارے حالات کی خرابی میں اس کا بڑا دخل ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو
تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، مجھ سے مانگو میں تمہیں لباس دوں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن رات غلطیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں، بخشتا ہوں، مجھ سے بخشش مانگو، مغفرت مانگو، میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملک شیئا، اے میرے بندو اگر سارے انسان اول سے آخر تک جو کھربوں کی تعداد میں ہوں گے اور تمام جنات سب کے سب تم میں سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح ہو جائیں، پیغمبر کی طرح ہو جائیں، سوچیں سارے انسان اللہ سے ڈرنے والے ایسے درجے کے جیسے پیغمبر ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں باری تعالیٰ میری بادشاہت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، میں پہلے ہی اتنا بڑا ہوں۔ اور فرمایا یا ولو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل منکم ما نقص ذلك من ملک شیئا، تمہارے یہ سارے لوگ آخر انسان و جنات سب کے سب اگر بدترین نافرمان، کسی نے کہا ابلیس بن جائے، سارے انسان و جنات شیطان بن جائیں، سب اللہ کے باغی بن جائیں، اللہ کا انکار کر دیں، تو ما نقص ذلك من ملک شیئا، اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میں اتنا ہی بڑا رہوں گا اور اپنی جگہ رہوں گا جسے ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا في صعید واحد فسألونی فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اے میرے بندو اگر یہ سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کی خواہش پوری کر دوں، جو مانگ رہا ہے وہ دے دوں، جو کوئی بھی جو کچھ مانگ رہا ہے اس کو دے دوں، تو سب کو دینے کے نتیجے میں میرے پاس جو خزانے ہیں ان میں ایسا فرق پڑے گا جیسے سوئی سمندر میں ڈال کے نکال لی جائے، ایک سوئی کو بھگونے کے لیے ایک بوند بھی زیادہ ہے، اگر گلاس میں سوئی ڈال کر نکال لے تو گلاس کا پانی کم نہیں ہوتا، سمندر کے پانی میں کیا فرق پڑے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا علیکم فوفیھا ایاکم، اے میرے بندو یہ سب تمہارے اعمال ہوتے ہیں جو میں محفوظ کر لیتا ہوں اور پھر تمہیں ان کا بدلہ دے دیتا ہوں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو خیر پائے وہ اللہ کی حمد کرے، ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو خیر کے علاوہ کچھ پائے تو اپنے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو رویہ اور طرز عمل ہے اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بخاری شریف کی تکمیل کی اس مبارک تقریب میں خلاصہ یہ عرض کرنا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے صحیح مسلمان ہونے کی بنیاد صحیح عقیدے پر قائم رہنا ہے، اور چوکس رہیں اس زمانے میں دنیا کی طاقتیں پوری طاقت